بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، الحمدللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایک بار پھر ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ جب رجب المرجب شریف کا مہینہ آتا تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی یا اللہ عز و جل تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم رجب شریف سے ہی ماہ رمضان کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ نہ صرف انتظار کرتے بلکہ اس کو پانے کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ پورا سال ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور جب رجب المرجب شریف کا چاند نظر آتا ہے تو ان کے اس انتظار میں شدت آ جاتی ہے، کیونکہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے اندر عبادت اور نیکی کا ذوق اور شوق کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی بنسبت لوگ ذہنی، قلبی اور فکری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں۔ الغرض ماہ رمضان نیکیوں کے لیے ایک مکمل سازگار ماحول لے کر جلوہ گر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس نیکیوں والے سیزن میں بھی وہی غفلت اور گناہ والی روٹین اپنائے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کوئی ذوق عبادت، شوق تلاوت، درود پاک کی کثرت، گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت والی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے کما حقہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، کوئی پلان نہیں بناتے۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی تیاری نہیں کرتا وہ کما حقہ اس سے استفادہ بھی نہیں کر پاتا۔ ہمارے اسلاف بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ماہ شعبان میں اپنے دنیاوی معاملات کو سمیٹ لیا کرتے تھے، اپنے دنیاوی معاملات کو مختصر اور کم کر دیا کرتے تھے، تاکہ ماہ رمضان میں انہیں عبادت اور ریاضت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے، وہ بالکل فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر لیتے جن پر شرعی حد قائم کرنا ہوتی، یعنی جن کو شرعی سزا دینا ہوتی ان پر شرعی حد قائم کر دیتے، اور جن کے لیے مناسب ہوتا ان کو آزاد کر دیتے۔ تاجر قرض ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرض وصول کر لیتے۔ جن حضرات نے زکوٰۃ نکالنا ہوتی تھی وہ شعبان میں ہی زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی غربا اور مساکین تک وہ مال پہنچا دیتے تھے، تاکہ وہ غربا بھی بآسانی فکر معاش سے آزاد ہو کر روزے رکھ سکیں اور دیگر عبادات ادا کر سکیں۔ تو ناظرین محترم، ماہ رمضان ہمارے درمیان جلوہ گر ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی کوشش کیجیے، اس کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں، رحمتوں، انوار و تجلیات اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔